العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے پیارے آقا حضور رحمت عالم سید عالم نور مجسم شفیع نبی مکرم رسول محتشم ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب تم مشرف با اسلام ہو چکے ہو، جب تم اسلام کو مان چکے ہو تو اب کسی اور کی طرف مت دیکھو، بلکہ اسلام کے جو قوانین ہیں، اسلام کے جو اصول ہیں اور اسلام کے جو احکامات ہیں، انہی احکامات پر پابند رہنا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ آنے والی 31 نائٹ یہ یہود و نصارہ کی جانب سے ایک انتہائی گھٹیا اور بے شرمی جس کے اندر خوب بے حیائی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ غیر جو کرے وہ تو کرے ہی، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی اس کے اندر ملوث نظر آتے ہیں۔ اسلام نے تو ہمیں مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کا کیا، قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تم مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب اگر کوئی اسلام کا دعویٰ بھی کرے، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے، خود کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش بھی کرے اور پھر یہود و نصارہ کے دیے ہوئے طور طریقے کو بھی اپنائے، تو پھر وہ اپنے اس دعوے کے اندر سچا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اسلام کا ماننے والا ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں شریعت کا ماننے والا ہوں، قرآن اور سنت کا ماننے والا ہوں، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے طور طریقے کو اپنائے۔ کبھی وہ کرسمس ڈے پر خوشیاں مناتا ہوا نظر آئے، کبھی ہولی اور دیپاولی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوا نظر آئے، کبھی اس طرح کی یہ 31 دسمبر کا جو گھٹیا جشن منایا جاتا ہے اس کے اندر وہ نظر آئے۔ مسلمان کے تو یہ شایانہ شان نہیں ہے، مسلمان کو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اب آج کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام تو ہمیں آزادی کا جو ہے پیغام دیتا ہے، اسلام تو آزادی کا حکم دیتا ہے، اور اگر ہم اسلام کی ہر بات کو عمل کرنا شروع کر دیں گے، اسلام کی ہر بات پر ہم
عمل کرنا شروع کر دیں گے تو پھر زندگی گزارنا ہمارے لیے دوبر ہو جائے گا، زندگی گزارنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، ہم اگر اس کو ہنسی خوشی کھیل کود کے اندر، سیلیبریٹ کے اندر، جشن کے اندر نہ منائے تو اپنی زندگی کو کس طور پر منائے؟ میرے عزیزوں، اگر تم مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کے ناطے تم پر یہ لازم ہے کہ جو اصول، جو قوانین قرآن نے تمہیں بتائے ہیں، حدیث پاک میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تمہیں بتائے ہیں اس پر عمل کرنا تم پر ضروری ہے۔ اب تم اسلام لا چکے ہو، اسلام لانے کے بعد تم اگر مگر مت کرو، کیوں کیا مت کرو، چوں چرا مت کرو، تم تو یہ سوچو کہ اسلام نے جو باتیں ہمیں کہی ہیں ان پر آمنا صدقنا کہہ کر سر کو جھکا لینا یہ ہم پر ضروری ہے۔ یہ مت سوچو اسلام نے یہ حکم کیوں دیا، اسلام نے یہ قانون کیوں بنایا، اسلام نے یہ چیز کیوں بتائی، ارے اسلام نے ہمیں پابند بنا دیا ہے۔ میرے عزیزوں، اسلام ڈاؤٹ کا نام نہیں ہے، اسلام شکوک و شبہات کا نام نہیں ہے، اسلام تو یقین کا نام ہے۔ ارے تم نے اسلام کو مان لیا ہے، خود کو مسلمان ثابت کر دیا ہے، تو اب اسلام پر یقین کرنا یہ تم پر ضروری ہے۔ یہ ڈاؤٹ مت کرو کہ فلاں کام کرنے سے یہ تھوڑی ہوتا ہے، فلاں کام کرنے سے یہ تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ شیطان ہمارے دلوں کے اندر شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے، اور یہ اس کا آج کا کام نہیں ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور ان میں اپنی روح پھونکی، تو روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور اس ابلیس لعین نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اکڑ گیا تھا، تکبر کیا، گھمنڈ اور غرور اس نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو میری بارگاہ سے نکل جا، تو مردود ہے، اس کو دھتکار دیا۔ اب شیطان نے کیا کہا تھا اس وقت؟ اللہ کی بارگاہ میں اس نے یہ کہا کہ تو نے مجھے نکال دیا، اب تو مجھے مہلت دے دے کہ اب آدم کی جو اولاد ہوگی، جو انسان پیدا ہوں گے، دنیا میں تیری عبادت کریں گے، تجھے مانیں گے، تو ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالنا میرا کام ہے۔ ان لوگوں کو نیکیوں کے راستے سے ہٹا کر گناہوں کے راستے پر لگانا میرا کام ہوگا، ان لوگوں کو گناہوں کی طرف راغب کرنا یہ میرا کام ہوگا۔ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، قرآن و حدیث کے معاملے میں ان کے دلوں کے اندر میں شکوک ڈال دوں گا، شبہات ڈال دوں گا، ڈاؤٹ ڈال دوں گا، تو اس طور پر وہ اسلام پر شک کرنے لگ جائیں گے، اسلام کو وہ شکوک اور شبہات کی نظر سے دیکھنے لگ جائیں گے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، جا چلا جا، تو جسے چاہے اسے گمراہ کر دینا، جو تیری پیروی کرے گا اور جو تیری اطاعت کرے گا، تیرے راستے پر چلے گا، وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا، تو سب کو بہکا سکتا ہے، سب کو گمراہ کر سکتا ہے، لوگوں کو اس طریقے سے برائیوں کی طرف ڈال سکتا ہے، لیکن جو میرے خاص بندے ہیں، جو میری بارگاہ کے مقرب بندے ہیں، ان پر تیرا داؤ چلنے والا نہیں ہے، ان پر تیرا مکر چلنے والا نہیں ہے، ان پر تیری گمراہی چلنے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو شیاطین کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، جو شیطان کے وسوسوں سے دور رہتے ہیں، جو اسلام اور شریعت پر شکوک و شبہات کرنے سے دور رہتے ہیں، جو اسلام کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، جو اسلام کی کئی ہوئی باتوں پر پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے شر سے محفوظ فرمایا ہے، اگر تم بھی ان کی فہرست کے اندر، ان کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہو، تو اس طرح کے جو جشن آتے ہیں، اس طرح سے جو برائیوں کے ایام بنائے جاتے ہیں، اور اس طرح سے شیطان ہمارے دلوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالنے کی، خیالات ڈالنے کی اور وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے، فوراً ہمیں شیطان پر وار کرنا ہے۔ شیطان پر وار کیسے ہوگا؟ ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے،
جو بندہ شیطان کے وسوسے کے بعد اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، شیطان اس سے کوسوں دور ہو جاتا ہے، شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ تمام طور طریقے یہودیوں کے دیے ہوئے، کرسچن کے دیے ہوئے، غیر قوموں کے دیے ہوئے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نئے سال کو اس طور پر برائیوں کے ساتھ منانا، اسلام نہ کل اس کی اجازت دیتا تھا، نہ آج اجازت دیتا ہے، نہ اسلام کبھی اجازت دے گا۔ ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ہمارا نیا سال الحمدللہ محرم سے شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا، ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، پھر اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں بزرگوں کا ماننے والا بنایا۔ یہ کوئی کم نعمت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہمیں کسی دوسری قوم میں پیدا فرما سکتا تھا، لیکن یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیر نہیں بنایا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اب اس نعمت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور آج جب بھائیوں کو یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے جو یہود و نصارہ کے ایام آتے ہیں، ان میں مبارکباد دینا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اگر کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، ان کی دیکھا دیکھی کرے گا، تو وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ میں اپنے گھر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جو دنیا کے اندر جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب غور ہمیں کرنا ہے، فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث پاک پر عمل کر کے ہمیں صحابہ کے ساتھ اٹھنا ہے یا غیروں کے ساتھ اٹھنا ہے۔ ہمیں جو ہے اس طور سے یہ غلط ایام بنا کر، برائیوں کے دن بنا کر، برائیوں کی راتوں میں ناچ گانے گا کر، اس طور سے اسلام اور شریعت کی خلاف ورزی کر کے ہمیں جہنم کا ایندھن نہیں بننا ہے، ہمیں جہنم کا ایندھن نہیں بننا ہے، ورنہ یہ حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک میں اگر فرما دیا، یہ کسی اور نے نہیں کہا ہے، یہ مالک جنت نے کہا ہے، جو جنت کا مالک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مالک جنت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، اس کی دیکھا دیکھی کرے گا، ان سے محبت کرے گا، ان کے تہوار کے اندر خوشیوں کا اظہار کرے گا، کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان غیروں کو، کرسچنوں کو، یہودیوں کو کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اگر دنیا میں کسی نے ان کا ساتھ دیا ہوگا، ان کے طور طریقے کو اپنایا ہوگا، اس کو بھی جہنم میں انہی کے ساتھ ڈالا جائے گا، ان کو بھی جہنم میں ان کفار کے ساتھ ڈال دیا جائے گا، اور پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ خالدین فیہا ابدا، اگر ایمان سلامت نہیں ہے، کفر پر موت ہو گئی، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا اور ارشاد فرمائے گا خالدین فیہا ابدا، اسی میں ہمیشہ ہمیش تمہیں رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ 2-4 سال ہمیں جہنم کی آگ برداشت کر کے واپس نکال دیا جائے گا۔ ہاں، اگر ایمان سلامت ہے، ایمان سلامت ہے تو جہنم سے تمہیں نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ لیکن اگر تم نے ان کے تہوار منا کر کرسمس ڈے، پتہ نہیں لوگوں نے اس کے معنی پر غور نہیں کیا، یہ کرسمس ڈے کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، میری کرسمس کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، یہ اتنا خطرناک لفظ ہے کہ اگر اس کو خوشی کے طور پر ایک مسلمان بنائے گا تو وہ اسلام سے خارج ہی ہو جائے گا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ کوئی اس کی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ لیکن میری کرسمس کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے بیٹا جنا،
عیسائیوں کا عقیدہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو کرسمس ڈے پر یہ تمام کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس طور پر مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اس کے اندر شریک ہو کر معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اس نے کہہ دیا یا اس مجلس کے اندر شریک ہو گیا، وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا اور ہمیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج و زکوٰۃ کام آئیں گے، نہ دوسری عبادت کام آئے گی۔ سب سے اصل چیز تو ایمان ہے۔ ایمان ہی تم نے ختم کر دیا تو پھر کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ تو کرسمس ڈے اور اس طور پر یہ 31 نائٹ اور جو بھی اس طرح کے غلط ایام منائے جاتے ہیں، ان کا شریعت سے، قرآن سے، حدیث سے، سنت رسول سے، اسلام سے، ایمان سے نہ کل کوئی رشتہ تھا، نہ آج کوئی رشتہ ہے، نہ کل قیامت تک کسی کا کوئی رشتہ ہوگا۔ اسلام ہمیں یہ چیزیں منانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں کو یہ قرآن اور حدیث کا پیغام سنانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے دور رہنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب اس کا شان نزول بھی بہت لمبا ہے، اس کو بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ صرف آپ اتنا سمجھ لو کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں جو پہلے یہودی تھے۔ انہوں نے جب اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد جو پچھلی امتوں کے احکام تھے ان پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا پچھلی امتوں کے اندر جائز نہیں تھا بنی اسرائیل پر، تو وہ اس پر بھی عمل کرتے تھے۔ دیگر اور بھی چیزیں ان پر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف سے اسلام پر بھی عمل کرتے ہیں، دوسری طرف سے پچھلی امتوں پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ مت سوچو کہ اسلام پر بھی عمل ہو جائے، یہودیوں کے طریقے پر بھی عمل کر لے، عیسائیوں کے طریقے پر بھی عمل کر لے، ہندوؤں کے طریقے پر بھی عمل کر لے، بدھ لوگوں کے طریقے پر بھی عمل کر لے، دیگر قوموں اور دیگر مذہب کے لوگوں پر اور ان کے طریقے پر عمل بھی کر لیا جائے اور ایک طرف سے اسلام کو بھی مان لیا جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یا تو تمہارے دل کے اندر اسلام رہے گا یا دوسری قوم رہے گی، یا تو تمہارے دل کے اندر دین اسلام باقی رہے گا یا دوسرا مذہب باقی رہے گا۔ اگر اسلام کو اپنے دل کے اندر محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو دیگر مذاہب کے احکامات کو اپنے دل سے نکال دو اور صرف اسلام پر عمل کرو، صرف اور صرف اسلام پر عمل کرو، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور پسندیدہ جو اللہ کا محبوب اور پسندیدہ مذہب ہے وہ کوئی اور مذہب نہیں، وہ مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام ہے۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی دنیا میں قوم میں اقتدار اپنی۔ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں پھر بھی کرتے ہیں غلامی۔ کیوں؟ آج بھی اگر کوئی سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے تو پھر دیکھ لے کہ کیسا انقلاب آتا ہے، کیسا انقلاب آتا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا اثر دیکھو، سنتوں کی برکت دیکھو۔ آج بھی اگر کوئی سنت پر عمل کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ آپ یہ مت سوچو کہ وہ تو کل کے لوگ تھے، وہ بزرگان دین تھے، انہوں نے عمل کیا، اسلام نے اس طرح سے انہیں سلا دیا، آج کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتا۔ نہیں، آج بھی کوئی ایسا عمل کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے ہی تو کہا ہے، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی اگر آپ اپنے دل کے اندر غریب نواز جیسا ایمان تو پیدا کرو، اپنے دل کے اندر غوث پاک جیسا اسلام تو پیدا کرو، اپنے دل کے اندر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا اسلام تو پیدا کرو۔
تم اس طور پر ان کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو کیسا انقلاب آتا ہے۔ تو یہ 31 نائٹ ایسی بے حیائی کی رات ہے، بے شرمی کی رات ہے۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو اس رات میں نہیں ہوتا ہوگا؟ کون سا ایسا گناہ ہے، کون سی ایسی برائی ہے جو اس رات میں سرزد نہیں ہوتی ہے؟ شراب اس رات میں پی جاتی ہے، زنا اس رات میں کیا جاتا ہے، جھوٹ اس رات میں بولا جاتا ہے، لوگوں کو تکالیف اس رات میں پہنچائی جاتی ہے، اسلام کی دھجیاں اس رات میں اڑائی جاتی ہے، شریعت کی خلاف ورزی اس رات میں کی جاتی ہے۔ لیکن آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ ارے اگر صحیح طور پر دل کے اندر خوف خدا ہوگا، وہ ہرگز اس رات میں خوشی نہیں منائے گا۔ وہ تو یہ کہے گا کہ میری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ اب وہ پچھلے اپنے سال کا محاسبہ کرے گا، اپنے پچھلے سال کا حساب کرے گا کہ میں نے 2022 کے اندر کتنے گناہ کیے، 2022 کے اندر کتنی نمازیں پڑھی، 2022 کے اندر کتنے اچھے کام کیے۔ سچا مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اپنے گزرے ہوئے دنوں کو محاسبہ کرے، ان کا حساب کرے اور پھر توبہ کرے کہ اے اللہ، یہ گزرا ہوا 2022 یہ تو گناہوں کے اندر گزر گیا، بے نمازی کے اندر گزر گیا، گناہوں میں مبتلا تھا، غفلت کے اندر گزار دیا، لیکن آج توبہ کرتا ہوں، انشاءاللہ 2023 میرا تیری عبادت کے اندر گزرے گا، 2023 میرا تیری راہ میں اچھے کام کرنے میں گزاروں گا۔ اس طور پر اگر تم نیا سال مناتے ہو تو تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ اور اگر وہی کام جو 2022 میں کرتے تھے 2023 میں بھی کرنے کا ارادہ ہے تو پھر تو اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا اور اپنے عقیدے کا تمہیں جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ دو چار اعلان ہیں، وہ اعلانات سماعت کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ہر جمعہ کو ہماری مسجد کے اندر اسلامی بھائیوں کا اجتماع ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ جمعہ کو بعد نماز عشاء یہ ویکلی پروگرام ہوتا ہے، الگ الگ ممبئی کے الگ الگ علاقوں سے علماء کرام تشریف لاتے ہیں، تو اس میں آپ ضرور شرکت کریں۔ اور آج کے جمعہ میں ہمارے نالا سپارہ سے حضرت مفتی صاحب قبلہ تشریف لائیں گے۔ ان کا آج کا بیان کا ٹاپک یہی ہوگا 31 نائٹ اور آج کا مسلمان، یہ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ، اس پر وہ اپنا بیان فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ہر جمعرات کو دوپہر 3 بجے سے 5 بجے تک ڈی بی اوزون کے 4 نمبر بلڈنگ کے اندر ایک اسلامی بہنوں کا خواتین کے لیے اجتماع ہوتا ہے، تو وہاں کے جو ہمارے بھائی ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی ماں اور بہنوں میں اسلام اور دین کی باتیں اور معلومات میں اضافے کے لیے ضرور اس کے اندر ان کو بھیجیں۔ ہر جمعرات کو یہ پروگرام ہوتا ہے ہماری، اس میں صرف معلمہ ہی آتی ہیں، کوئی بھی جو ہے معلم یا کوئی بھی مولانا اس میں نہیں جاتے ہیں، صرف معلمہ آتی ہیں، وہی ان کو دین کی باتیں سکھاتی ہیں، دوپہر 3 بجے سے 5 بجے تک ہر جمعرات کو۔ اور میرا روڈ میں سنڈے کو، اتوار کو قاضی شہر ممبئی حضرت علامہ مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ مدثر العالی تشریف لائیں گے سنڈے کو بعد نماز عشاء محب القرآن مسجد کے اندر، اس میں بھی آپ شرکت کریں۔ اور ایک اعلان میں نے پچھلے جمعہ بھی کیا تھا کہ ہماری مسجد میں ہر سنڈے کو بعد نماز ظہر بزم سوالات کا ایک سیشن رکھا جاتا ہے، اس میں آپ اپنے سوالات لے کر آئیں گے اور ان کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جاتا ہے۔ 20 سے 25 منٹ کا یہ سیشن ہوتا ہے۔ اگر آپ سوال نہیں کر سکتے، شرم یا جھجک محسوس کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم نے انتظام کیا کہ باہر ایک باکس لگایا ہوا ہے، سوالات باکس لکھا ہوا اس کے اوپر، آپ اپنا سوال کسی کاغذ پر لکھ کر اس کے اندر ڈال دیں۔ انشاءاللہ سنڈے کو جو مجلس بزم سوالات کی ہوتی ہے اس میں وہ تمام کاغذ نکال کر آپ کے سوالات دیکھ کر ان کے جوابات
دیے جاتے ہیں۔ پچھلے سنڈے پروگرام الحمدللہ اچھا ہوا تھا، اس بار بھی انشاءاللہ ہوگا۔ ہر سنڈے کو آپ فری بھی دیتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے تو آپ اس میں ضرور شرکت کریں۔ کم سے کم سنڈے کو اگر 7 سے 8 مسائل آپ نے سماعت کر لیے تو پورے ہفتے میں آپ مسائل سیکھنے کا جو ہے یہ آپ کا کفارہ ہو جائے گا۔ 7 مسائل یا 8 مسائل آپ نے سیکھ لیے تو گویا کہ روزانہ کا ایک مسئلہ آپ نے سیکھ لیا۔ تو اتوار کو سنڈے کو بعد نماز ظہر آپ مسجد کے اندر ضرور شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ایک یہ جامعہ امام احمد رضا کی طرف سے ایک کوپن ہے، یہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آپ یہ کوپن حاصل کر سکتے ہیں۔ 786 اس کوپن کی قیمت ہے اور اس کا نام بھی ہے، اس کے اندر تعویذ بھی ہے، اور یہ ہمارا ایک جامعہ ہے راجستھان کے اندر چلتا ہے، دین و سنیت کا کام ہوتا ہے، اس کے اندر بچے پڑھتے ہیں اور طلبہ علم دین حاصل کرتے ہیں۔ جو بھی اپنے مرحومین کے نام سے ان کے ایصال ثواب کے لیے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور اس میں شرکت کریں۔ اور اس وقت ممبئی کی سرزمین پر نبیرہ اعلیٰ حضرت جانشین سرکار تاج الشریعہ قائد اہل سنت قاضی القضات فی الہند حضور علامہ الشاہ مفتی محمد عزت رضا خان قبلہ مدد ذل العالی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ 3-4 دن سے حضرت کے پروگرام چل رہے ہیں، کل ملاڑ میں تھا، پرسوں گھاٹ کو پر تھا، اس سے پہلے کلہ میں تھا۔ تو حضرت اس وقت پورے ہندوستان کے قاضی القضات ہیں۔ قاضی القضات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ پورے ہندوستان کے مسلمان اور پورے ہندوستان کے علماء کرام اس وقت انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہمارے تمام مسائل جو نئے مسائل ہوتے ہیں ان کا حل بھی بریلی شریف سے ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے ہیں۔ آپ کئی ہمارے بھائیوں نے ان کی زیارت کی ہے، آپ جب زیارت کریں گے تو دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے، کوئی ان کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جھوٹے کا چہرہ ہے۔ الحمدللہ روزانہ ان کے ہاتھ پر غیر مسلم اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وہابی دیوبندی ان کو دیکھ کر سنیت کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے نورانی چہرہ عطا فرمایا اور ایسی روحانیت عطا فرمائی ہے کہ دیکھ کر لوگ ان کے ہاتھ پر توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں کہ اللہ آج تیرے اس بندے کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کی زیارت کر رہا ہوں، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اس طور پر لوگ ان کے ہاتھ پر روزانہ توبہ کر رہے ہیں، روزانہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو آج حضرت کا پروگرام ہے نل بازار کے اندر، ممبئی نل بازار کے اندر ہے، اور کل باندرا کے اندر ہے، کل لاسٹ پروگرام ہے مہاراشٹر نگر باندرا کے اندر۔ تو جو بھی بھائی شرکت کرنا چاہتے ہیں، حضرت کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، بریلی شریف کے خانوادہ اعلیٰ حضرت کے عظیم چشم و چراغ کا آپ اگر چہرے کی زیارت کریں، ان کا دیدار کریں تو یہ ثواب کا کام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی عالم ربانی کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی۔ ایک عالم ربانی کو، عالم بعمل کو دیکھنا یہ گویا کہ حضور کو دیکھنے کے برابر ہے، اور حضور کی زیارت کا اس کے اندر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی آپ ضرور شرکت کریں، قائد اہل سنت کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو، اپنے دلوں کو ٹھنڈا کریں، اور جو بھی جو ہے کسی پیر صاحب سے بیعت نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اچھا اور سنہرا موقع ہے کہ وہ حضرت کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر مرید ہو جائیں۔ جنہوں نے حضرت کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اپنے آپ کو حضرت کے ہاتھ پر بیچ دیا، انشاءاللہ کل قیامت کے دن حضرت اس کی شفاعت فرمائیں گے، اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سنتیں ادا کر لیں اور پہلے آگے کی صفیں پوری کریں۔